السلام علیکم۔ تنویر راجر کے میک اپ میں کار ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ جیری ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا۔ قصبہ ساجد پور سے انہوں نے 10 ٹرکوں کی نگرانی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ 3 کاروں میں دوسرا گروپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جیری نے ٹرانسمیٹر پر کسی جیگر سے بات کی تھی۔ وہ جیگر کو باس کہہ رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ وہ سب ہوشیار اور چوکنا ہیں۔ ٹرک اس وقت دارالحکومت کی پہلی چیک پوسٹ سے چیکنگ کے بعد فارغ ہو چکے تھے اور اب وہ دارالحکومت کے ایریے میں داخل ہو چکے تھے۔ راجر، یہاں کی سیکرٹ سروس بالکل ہی احمقوں کا ٹولہ ہے۔ اب دیکھو ہم کس قدر آسانی سے اسلحہ لے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جیری نے بڑے طنزیہ انداز میں تنویر سے، جو راجر کے روپ میں تھا، مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں واقعی باس، ویسے ہمارا منصوبہ بھی تو بہترین ہے، تنویر نے جواب دیا۔ ایسا بہترین کہ اگر سیکرٹ سروس والے حرکت میں بھی ہوں گے تب بھی آخر خاک ہی چاٹتے رہ جائیں گے، جیری نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے باس، اگر سیکرٹ سروس والے مقابلے پر آ گئے تو آخر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا 10-12 آدمی مقابلہ کر سکیں گے؟ راجر نے کہا۔ ہاں، یہ 10-12 آدمی تو تم جانتے ہی ہو آدھے شہر کو اڑا سکتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک آدمی سینکڑوں پر بھاری ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے گی، جیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ اوور۔ اسی لمحے کار کے ڈیش بورڈ سے جیگر کی آواز سنائی دی۔ جیری جانتا تھا کہ یہ اصل جیگر نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ بانٹی ہے جسے جیگر بنایا گیا ہے۔ یس باس، جیری اٹینڈنگ اوور، جیری نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دباتے ہوئے کہا۔ جیری، تم ٹرکوں سے آگے ہو یا پیچھے؟ اوور، جیگر نے پوچھا۔ ہماری کاریں ٹرکوں سے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اوور، جیری نے چونک کر پوچھا۔ میں نے 2 کاروں کو چیک کیا ہے، وہ کئی بار ہم سے آگے گئی ہیں اور کئی بار پیچھے رہ گئی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہماری نگرانی کر رہی ہوں۔ اوور، جیگر نے کہا۔ کرتے رہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، ہمیں کسی کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوور، جیری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں مار کھا جائیں۔ اوور، جیگر نے کہا۔ کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ نارمل انداز میں ہو رہا ہے۔ باس ڈونٹ وری، اگر انہوں نے ہم سے مقابلہ کیا تو پھر وہ اس کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ اوور، جیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال محتاط رہنا۔ اوور، جیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جیری نے بھی ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ باس خواہ پریشان ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دارالحکومت کی حدود کراس کر جائیں گے، اس کے بعد معمولی سا خطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ راجر، تم ذرا کار کی رفتار بڑھاؤ، اب ہمیں ذرا ٹرکوں سے آگے جا کر بھی صورتحال دیکھ لینی چاہیے، جیری نے راجر سے کہا، اور راجر نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار تیز کر دی۔ بی ٹی وی مائک اس کے کالر میں موجود تھا اور اسے معلوم تھا کہ ایکس 2 ان کی تمام گفتگو سن رہا ہوگا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ اب اسے ایکس 2 کی پالیسی بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ اس طرح نگرانی کر کے وہ ہاتھ تلاش کرنا چاہتا ہے جو اسلحہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ٹرکوں کو کراس کر کے آگے پہنچ گئی، لیکن پھر ایک موڑ مڑتے ہی اسے پوری قوت سے بریک لگانے پڑے اور کار بڑی مشکل سے موڑ کے بعد آنے والے کراس بیریئر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یہاں پولیس کی ویگنیں اور جیپیں کھڑی تھیں اور پولیس کا خاصا عملہ کھڑا تھا۔ تنویر نے سپر فیاض کو پوری وردی میں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ کار ادھر لے آؤ اور کاغذات چیک کراؤ، ایک مسلح کانسٹیبل نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے مڑ کر جیری کی طرف دیکھا جس نے اسے کار اس طرف لے جانے کے لیے کہا، اور تنویر نے خاموشی سے کار بائیں طرف کو موڑ دی۔ وہاں پہلے سے کئی کاریں رکی ہوئی تھیں اور پولیس کا مستعد عملہ ان کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ ایک طرف میز کرسی بچھائے پولیس کے 2 اعلیٰ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کاغذات چیک کر کے ان پر مہر لگا دیتے اور اس طرح وہ کاریں آگے روانہ ہو جاتیں۔ تنویر نے کار ایک طرف روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ جیری بھی اس کے ساتھ ہی نیچے اترا۔ جیری نے جیب سے کاغذات کا لفافہ نکالا اور چیکنگ سٹاف کی طرف بڑھ گیا۔ آپ غیر ملکی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کار میں بیٹھیں، ہم آپ کے سفارت خانے سے تصدیق کر کے آپ کے کاغذات واپس کریں گے، پولیس آفیسر نے کہا۔ کتنی دیر لگے گی اور یہ کس سلسلے میں چیکنگ ہو رہی ہے؟ جیری نے قدرے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اسپیشل جنرل چیکنگ ہے جناب، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو صرف تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، پولیس آفیسر نے بڑے اخلاق برے انداز میں کہا، اور جیری سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ کاغذات بالکل درست ہیں، اس لیے ظاہر ہے انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔
جیری اور راجر دوبارہ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ کاریں آتی جاتی رہیں، کئی اور غیر ملکی بھی روک لیے گئے تھے اور پھر ایک ایک کر کے راڈار گروپ کی تینوں کاریں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ ان کے کاغذات بھی سفارت خانے سے چیکنگ کے لیے روک لیے گئے، لیکن وہ سب ایک دوسرے سے علیحدہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی ان کے پاس پہنچا۔ آپ کا نام جیری اور راجر ہے سر؟ سپاہی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں کیوں؟ جیری اور راجر نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے کاغذات چیک ہو چکے ہیں، جا کر لے لیں سر، سپاہی نے کہا، اور وہ دونوں اتر کر دوبارہ اس میز کی طرف بڑھ گئے جس پر کاغذات کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ جیری نے دیکھا کہ اس کے سارے ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے کاغذات تو درست ہیں جناب، لیکن آپ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ ایک اعلیٰ آفیسر نے جیری سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تنویر نے دیکھا کہ وہ سپر فیاض تھا۔ اسے سپر فیاض جیسے آدمی کا اس طرح اخلاق سے بولنا کچھ کھٹکا۔ ہماری تلاشی لے لیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جیری نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے اپنا سامان یہاں میز پر رکھ دیں، اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا، اور جیری نے جیب سے سامان نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیا۔ تنویر نے بھی اس کی پیروی کی۔ جیری کے باقی ساتھی بھی ایسا کرنے لگے۔ پین، پیچکس، سیٹ، بٹوے وغیرہ میز پر پہنچ گئے۔ جیری جانتا تھا کہ یہ پین، پیچکس، سیٹ وغیرہ ہی اصل اسلحہ ہے، لیکن ان کی ساخت ایسی تھی کہ انہیں کسی صورت اسلحے میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو صرف جیری اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ بظاہر پین، پیچکس، سیٹ، قلم تراش، چاقو اور اس قسم کا سادہ سامان اپنے اندر کس قدر خوفناک ہلاکت لیے ہوئے ہیں۔ جب سب سامان رکھ کر پیچھے ہٹے تو سپر فیاض نے سپاہیوں سے، جو اب وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، کہا، ٹھیک ہے، معزز مسافروں کی جامع تلاشی لو، ان صاحب کی تلاشی میں خود لوں گا۔ سپر فیاض نے تنویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، اور دوسرے لمحے حیرت بری چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ جیری اور اس کے ساتھیوں کو بجلی کسی تیزی سے سپاہیوں نے اٹھا کر زمین پر پھینکا، اور چند ہی لمحوں میں ان سب کے ہاتھوں میں کلپ ہتھ کڑیاں پہنائی جا چکی تھیں، جبکہ دوسرے سپاہیوں کی گنوں کا رخ ان کی طرف تھا۔ البتہ تنویر ویسے ہی کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ اس کے خیال کے مطابق تو ابھی صرف نگرانی ہوئی تھی، اور اسے چھوڑ دینے کا مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ سپر فیاض ایکس 2 کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ جیری اور اس کے ساتھیوں نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے راڈار گروپ کا خاتمہ مسٹر جیری، میں بتاتا ہوں، اسی لمحے ایک پولیس آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تنویر نے ایک طویل سانس لیا۔ یہ عمران تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے سر سے پولیس کیپ اتاری اور پھر چٹکی سے سر اور چہرے سے ایک ماسک اتار کر پھینک دیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ ہمارا سامان تو واپس کرو، جیری نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ انہیں اس طرح چکر دے کر قابو میں کر لیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سامان دراصل ہلاکت خیز بم ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر سعید، عمران نے اچانک ایک طرف کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے اسے چونک کر دیکھا۔ ان سب کو لے جا کر باس کے حوالے کر دو۔ اب میں اور سپر فیاض ذرا ان ویگنوں کو چیک کر لیں جن میں غیر ملکی اسلحہ فٹ کیا گیا ہے، عمران نے اس نوجوان سے کہا، اور پھر اس کے اشارے پر کئی افراد آگے بڑھ آئے، اور پھر سپاہی جیری اور اس کے ساتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ان کاروں کی طرف لے گئے جن کی طرف سعید اور اس کے ساتھیوں نے اشارہ کیا تھا۔ ویگنوں کے بارے میں سن کر جیری کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی ساری گیم ختم ہو چکی ہے۔ یہیں چیکنگ کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم ڈیلیوری اسپاٹ تو سامنے آ جاتا، تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ آ چکا ہے، ان کے اصل باس جیگر کو قابو کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی، اسلحہ ویگنوں کے ذریعے پہلے نکال دیا، اور ٹرک ہمیں ڈاج دینے کے لیے آئے تھے۔ اب تم بھی اپنے باس کے پاس جاؤ، تمہاری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تم ان کی نظروں میں تھے، اور تمہاری وجہ سے ہمیں یہ سارا کھڑاک پھیلانا پڑا، ورنہ یہ انتقامی طور پر سب سے پہلے تمہارا خاتمہ کر دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا، اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ آؤ سپر فیاض، اب تمہارا دوسرا کارنامہ بھی دیکھ لیں کہ تم نے کس طرح اپنی ذہانت اور مستعدی سے غیر ملکی اسلحہ پکڑ لیا، عمران نے سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا، اور سپر فیاض کا چہرہ چمک اٹھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بلیک زیرو کے حلق سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ اگر یہی بات سمجھ میں آ جاتی تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔
عمران ابھی ابھی دانش منزل واپس پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اسلحہ نہ ہی ویگنوں سے ملا تھا اور نہ ٹرکوں سے۔ ویگنوں اور ٹرکوں کا ایک ایک پرزہ علیحدہ کر کے دیکھ لیا گیا تھا، لیکن اسلحہ تو کجا ایک گولی بھی نہ مل سکی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ڈاج دیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ صرف ڈاج نہیں، انتہائی خوبصورت ڈاج۔ آج پتہ چلا کہ ابھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو مجھ سے بھی حماقت میں دو جوتے آگے ہیں، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں اب ان لوگوں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلحہ کہاں گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں بھی نہیں معلوم۔ انہیں بھی ہماری طرح استعمال کیا گیا ہے، کوئی انتہائی خوبصورت جال بچھایا گیا ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے اس جال میں پھنس گئے ہیں، عمران نے کہا۔ درہ ٹاپ کے سردار گل جہاں کی نگرانی کی جائے تو شاید صورتحال واضح ہو سکے، بلیک زیرو نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے سر سلطان کی معرفت اس کا بندوبست کر دیا ہے، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ سپر فیاض تو میری جان کو آ گیا، بڑی مشکل سے اس سے پیچھا چھڑایا ہے۔ وہ بیچارہ گیا تھا کارنامہ انجام دینے، اور وہاں سے کارنامہ تو کارنامہ، مرا ہوا چوہا بھی برآمد نہ ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بس مسکرا ہی رہا ہے، ورنہ اس کا ذہن اس وقت زلزلے کی زد میں ہے۔ اور تھا بھی ایسا ہی۔ عمران کو زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر شکست کھا گیا ہے، مکمل اور واضح شکست۔ راڈار تنظیم اس کی ہر توقع سے کہیں زیادہ چالاک اور عیار ثابت ہوئی تھی، اور جہاں تک گرفتار شدہ افراد کا تعلق تھا، اسے معلوم تھا کہ ان کی گرفتاری بھی کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، کیونکہ کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا تھا۔ کاغذات بالکل درست تھے، وہ کمپنیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے ویگنوں کے باقاعدہ آرڈر دیے تھے اور ٹرکوں سے غلہ منگوایا تھا، اور ظاہر ہے اب وہ کمپنیاں بھی حکومت کے خلاف ہرجانے کے دعوے دائر کر دیں گی۔ اس طرح ساری ہی آنتیں الٹی گلے پڑ گئی تھیں، اور عمران اور سیکرٹ سروس کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ باقی نہ رہا تھا۔ ایکس 2 کی پوزیشن بھی خراب ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2، عمران نے کہا۔ اسے خیال تھا کہ فون سر سلطان کا ہوگا، لیکن اس نے پھر بھی ایکس 2 کا ہی نام لیا تھا، احتیاط کے طور پر۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران ہی بول رہا ہوں، فرمائیے، عمران نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ عمران، درہ ٹاپ میں حالات بالکل نارمل ہیں۔ ہنگامی تحقیقات کے مطابق وہاں گزشتہ 2 روز سے نہ ہی کوئی ٹرک پہنچا ہے اور نہ کوئی ویگن۔ سردار گل جہاں بھی نارمل ہے، کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ چکر کیا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ صرف چکر نہیں سر سلطان صاحب، بلکہ گھن چکر ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور پھر رسیور رکھ دیا۔ اس کا موڈ آف ہو رہا تھا، اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ وہ سامان کہاں ہے جو ان لوگوں کی جیبوں سے نکلا ہے؟ اچانک عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ موجود ہے، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ وہ لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے اٹھ کر ملحقہ کمرے میں چلا گیا اور چند لمحوں بعد ایک بڑا سا لفافہ اٹھائے واپس آیا۔ اس نے لفافے میں سے سامان نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیا۔ احتیاط سے رکھو، یہ سب خوفناک بم ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ جب سب سامان میز پر رکھ دیا گیا تو عمران نے بٹوے اٹھا کر ان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ بٹوے میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ عام سے کاغذات تھے۔ اس جیگر کی جیبوں سے بھی کچھ ملا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس کے پاس بھی چند چیزیں تھیں، بٹوا بھی تھا، وہ علیحدہ پڑا ہے، لے آؤں؟ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں لے آؤ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ عمران سامان کی چیکنگ میں مصروف رہا، تھوڑی دیر بعد اس کا سامان بھی آ گیا، اور پھر اس کے بٹوے میں سے بھی عمران کو ایک کاغذ مل گیا جس پر پینسل سے چند ہندسے اور الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ عمران غور سے اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ آؤ بلیک زیرو، شاید کام بن جائے، عمران نے کاغذ ہاتھ میں لے کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ٹرانسمیٹر روم میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں انتہائی وسیع ہی طے عمل کے طاقتور ٹرانسمیٹر موجود تھے۔ عمران نے کاغذ پر دیکھ کر ایک ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ کیا اس پر فریکوینسی درج ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، بظاہر تو عام الفاظ ہیں، لیکن یہ دراصل جگار کوڈ ہے۔ یہ کوڈ جرمنی نازیوں نے جنگ کے دوران ایجاد کیا تھا، لیکن چونکہ اسے یاد رکھنا بے حد مشکل تھا، اس لیے جلد ہی اسے متروک کر دیا گیا تھا۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ، چیف باس، اوور۔
عمران نے فریکوینسی سیٹ ہوتے ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تو ٹرانسمیٹر سے ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھرتی رہیں، پھر یکلخت اس کا بلب سبز ہو گیا اور عمران کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ سبز بلب جلنے کا مطلب تھا کہ اس نے صحیح کوڈ حل کر لیا تھا۔ یس چیف باس آن دی لائن، اوور۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ باس غضب ہو گیا، ہمارا پورا گروپ گرفتار کر لیا گیا ہے، ٹرک اور ویگنیں بھی روک لی گئی ہیں، انٹیلیجنس کے سینکڑوں آدمیوں نے انہیں گھیر لیا ہے، میں بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہوا ہوں باس، اوور۔ عمران نے جاگر کے لہجے میں انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو، اوور؟ چیف باس نے اسی طرح مطمئن لہجے میں پوچھا۔ میں باس اپنے اڈے سے، سارا کام گڑبڑ ہو گیا ہے، مشن ناکام ہو گیا ہے، اوور۔ عمران نے کہا، تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے ایمرجنسی فریکوینسی پر رابطہ قائم کر لیا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کی پوری کوشش کرو، مشن کی فکر نہ کرو، وہ فیل نہیں ہو سکتا۔ راڈار تنظیم اتنی احمق نہیں ہے جتنی پاک ایشیا والے اسے سمجھتے ہیں، اوور۔ چیف باس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ مشن فیل نہیں ہوا؟ کیا مطلب باس؟ ویگنیں ان کے قبضے میں ہیں، اسلحہ وہ نکال لیں گے، اوور۔ عمران کے لہجے میں شدید حیرت ابھر آئی تھی۔ اسلحہ ویگنوں میں ہوگا تو انہیں ملے گا، تم اس بات کو چھوڑو، ایسا کرو فوری طور پر سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری مسٹر پیٹرک سے ملو، اسے بس راڈار کا حوالہ دے دینا، وہ باقی کام خود کر لے گا۔ ہمارے آدمیوں کے کاغذات بالکل درست ہیں، حکومت انہیں کسی صورت بھی گرفتار نہیں کر سکتی، وہ سفارت خانے کی مداخلت پر انہیں چھوڑنے پر مجبور ہوگی۔ میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اوور۔ چیف باس نے کہا۔ لیکن باس مجھے تو، اوور۔ عمران نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کرنے سے پہلے ختم کر دی۔ میں تمہارے جذبات جانتا ہوں، پاک ایشیا سیکرٹ سروس انتہائی فعال ہے، اس کے لیے ایسے ہی انتظامات کرنے پڑے تھے، اور تم میں کسی کو اصل بات کا اس لیے پتہ نہ لگنے دیا گیا تاکہ تم سب کی کارکردگی نارمل رہے۔ بہرحال یہ میرا اپنا منصوبہ تھا اور ویسے ہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا، تم فوراً کوشش شروع کر دو، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں میں خود تم سے رابطہ قائم کروں پیٹرک کے ذریعے، ابھی میں مصروف ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب بلیک زیرو، میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، عمران نے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، X2 صدیقی سے بات کراؤ، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ یس سر، صدیقی بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر کے انچارج صدیقی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، X2 دانش منزل کی ٹرانسمیٹر کال کا آٹومیٹک سیکشن کام کر رہا ہے، عمران نے پوچھا۔ یس سر، اس کی سیلڈ ٹیپس دانش منزل ہر ماہ پہنچا دی جاتی ہیں، صدیقی نے جواب دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دانش منزل کے ماسٹر کمپیوٹر سے ایک کال کی گئی ہے، آج اس کی سیل کھول کر اس کی سیکنڈ فریکوینسی کا محل وقوع معلوم کرو، ابھی بتاؤ، عمران نے کہا۔ سیکنڈ فریکوینسی کا محل وقوع؟ یس سر، میں ابھی خود جا کر پتہ کرتا ہوں، صدیقی نے جواب دیا۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اور بالکل صحیح، یہ بے حد اہم ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، میں خود جاؤں گا سر، میں ابھی چیک کر کے فون کرتا ہوں سر، صدیقی نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر X2 کے تحت ہی تھا، اس میں پاک ایشیا سے ہونے والی تمام ٹرانسمیٹر کالیں جو بیرون ملک کی جاتی تھیں مانیٹر کی جاتی تھیں۔ دانش منزل کے لیے علیحدہ سیل بنایا گیا تھا جہاں تمام مشینری آٹومیٹک تھی، دانش منزل سے کی جانے والی کسی ٹرانسمیٹر کال کی ٹیپ عملے میں سے کوئی نہ سن سکتا تھا، اس کی ٹیپس سیلڈ شدہ صورت میں دانش منزل پہنچا دی جاتی تھیں، جنہیں بلیک زیرو سن کر پھر ضائع کر دیتا تھا۔ اس جدید ترین ٹرانسمیٹر مانیٹر سینٹر میں ایسی مشینری بھی نصب تھی کہ ٹرانسمیٹر کال کی مخالف فریکوینسی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو، اس کا محل وقوع دریافت کیا جا سکتا تھا۔ آپ اب چیف باس پر براہ راست ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ دیکھو، صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ راڈار کا کوئی نہ کوئی مشن ضرور تھا، صرف ڈرامے کے لیے تو یہ ساری کارروائی نہیں کی گئی ہوگی، البتہ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ڈاج دینے کے لیے ایسا منصوبہ بنایا گیا ہو کہ ہم ہر صورت میں ڈاج کھا جائیں۔
اور ہمیں پھنسانے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھی اصل مشن کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ ایسی کارروائیاں کی گئیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ مجھے الجھایا جا رہا ہے۔ پھر ان کا ٹرکوں والا مشن سامنے آیا، اس کے ساتھ ویگنوں کو سامنے لایا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ بھاکر کو جان بوجھ کر بھیجا گیا تھا تاکہ بھاکر کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھ لیں کہ ہمیں ڈاج دیا جا رہا ہے اور اسلحہ ان ویگنوں کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے۔ ہمیں مزید الجھانے کے لیے جیگر کو درائے ٹاپ اور اس کے ایسے سردار کا نام بھی بتا دیا گیا جس سے حکومت کی چپکلش تھی، تاکہ ہم اسی میں الجھ جائیں، اور واقعی ہم دھوکہ کھا گئے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دوران انتہائی خفیہ طریقے سے اسلحہ کسی اور ذریعے سے اسمگل کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے۔ اب چیف باس کی باتوں سے میں نے سنگا ہے کہ اصل مشن کے ساتھ چیف باس خود ہے، اس لیے وہ 1-2 روز میں جیگر سے رابطہ کے متعلق کہہ رہا تھا۔ بہرحال اب فریکوینسی کا محل وقوع معلوم ہونے سے کچھ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ جیگر کے بٹوے میں اس ایمرجنسی فریکوینسی کے بارے میں کوئی چٹ موجود ہوگی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ اس طرح عمران سے پوچھ رہا تھا جیسے سیکرٹ سروس کے ارکان خود اس سے سوال کرتے ہیں۔ جیگر بہرحال اس مشن کا انچارج تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے بھی اصل مشن کی ہوا نہیں لگنے دی گئی، ورنہ میں نے جس انداز سے اس سے پوچھ گچھ کی تھی وہ ضرور اشارہ کر دیتا۔ لیکن کچھ بھی ہو، اصل سربراہ اور مشن کے سربراہ کے درمیان ہنگامی رابطے کی ضرورت بہرحال پڑ ہی سکتی ہے۔ اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ جیگر کے پاس لازماً ہنگامی صورتحال میں چیف باس سے رابطے کے لیے کوئی نہ کوئی کارڈ ضرور ہوگا۔ لیکن جیگر بھی تو جانتا ہوگا، اس سے بھی تو پوچھا جا سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے، لیکن اس ٹائپ کے افراد سے اصل بات اگلوانا ایک کٹھن مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کی ذہنی کیفیت کو ایک خاص سطح پر لے آنا پڑتا ہے، جس کے لیے خاص وقت چاہیے۔ ہاں، اگر یہ چٹ نہ ملتی یا کوڈ حل نہ ہوتا تو پھر لازماً جیگر سے ہی بات کرنی پڑتی، عمران نے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ صدیقی بول رہا ہوں جناب، ٹرانسمیٹر مانیٹرنگ سینٹر سے۔ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، یہ کال پاک ایشیا میں ہی کیچ کی گئی ہے۔ ایریے کا محل وقوع درہ تاج کے درمیان سے گزرنے والی سڑک لگتا ہے۔ میں نے سر کوشش تو کی، لیکن کوئی عمارت ٹریس نہیں ہوئی، صدیقی نے کہا۔ درہ تاج کے کس طرف؟ عمران نے پوچھا۔ صدیقی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی تھی۔ سر، درہ تاج سے پہلے جو درہ کاپٹر آتا ہے اس کے درمیان کا علاقہ، صدیقی نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھا، یہ تھی پلاننگ، ہمیں درہ ٹاپ ویگنوں اور ٹرکوں کے چکر میں ڈال کر اسلحہ درہ تاج لے جایا جا رہا ہے، عمران نے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس وقت درہ تاج کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ واقعی درہ تاج میں تو کئی ماہ پہلے اچھی خاصی شورش ہو چکی ہے، جس پر حکومت نے بمشکل قابو پایا تھا، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران نے سر ہلایا اور ریسیور اٹھا کر اس نے جولیا کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 جولیا، سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو لے کر فوری طور پر اسپیشل ہیلی پیڈ پر پہنچ جاؤ، فوری مشن درپیش ہے۔ عمران تمہارا انچارج ہوگا، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، PA ٹو کمانڈر زون B۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ X2 کمانڈر الطاف سے بات کراؤ، جلدی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کمانڈر الطاف اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، کمانڈر الطاف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ درہ تاج اور درہ کاپٹر آپ کے زون میں شامل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، کیوں سر، کوئی خاص بات؟ کمانڈر الطاف نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک اہم مشن درپیش ہے، اور درہ کاپٹر اور درہ تاج کے درمیان تمہاری کوئی چھاونی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، تقریباً درمیان میں باب خیل شہر میں چھاونی موجود ہے سر، کمانڈر الطاف نے کہا۔ اس چھاونی کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سر، کمانڈر جہانگیر سر، کمانڈر الطاف نے جواب دیا، ویسے اس کے لہجے میں حیرت اور ہلکے سے خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔
اچھا سنو، سب کمانڈر جہانگیر کو آرڈر دے دو کہ وہ 10 جیپیں تیار رکھے جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوں۔ ان جیپوں میں مسلح فوجی ہونے چاہئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر چھاؤنی میں اترے گا، اس میں 6 مرد اور ایک عورت سوار ہوگی۔ یہ سب اسپیشل سروسز کے لوگ ہیں۔ ان کا انچارج علی عمران ہوگا جو میرا خصوصی نمائندہ ہے۔ وہ سب کمانڈر جہانگیر کو ہدایات دے گا۔ سب کمانڈر جہانگیر اس کے احکامات کی فوری تعمیل کرے گا۔ کوڈ X2 ہی ہوگا۔ کسی قسم کی کوتاہی احکامات کی تعمیل میں نہیں ہونی چاہیے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، یس سر، میں ابھی ہدایات دے دیتا ہوں۔ سر اگر مشن کے بارے میں کچھ مجھے بھی، کمانڈر الطاف نے جھجکتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، بعد میں تفصیل بتا دی جائے گی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہیلی پیڈ پر اطلاع کر دو کہ ہیلی کاپٹر تیار کریں، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ درہ کاپٹر کی چیک پوسٹ پر غلے سے بھرے ہوئے 10 ٹرک رکے اور چیک پوسٹ کا عملہ ان کی چیکنگ کے لیے بڑا ہی تھا کہ سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار چیک پوسٹ پر آ کر رکی۔ کار میں سے ایک مقامی نوجوان اترا اور چیک پوسٹ کی عمارت کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کے کاغذ کا تھیلا تھا۔ او جناب آپ، اندر بیٹھے ہوئے آفیسر نے چونک کر نوجوان کو دیکھا اور احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ٹرک میں اپنے قبیلے کے لیے لے جا رہا ہوں، کیا اس کی چیکنگ ضروری ہے؟ نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خاکی رنگ کے کاغذ کا تھیلا اس آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، او اچھا، واہ صاحب واہ، آپ کے قبیلے کے لیے غلہ جا رہا ہو تو اسے چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آفیسر نے تھیلے کو نوجوان کے ہاتھ سے جھپٹ کر جلدی سے عقبی الماری میں رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے آفیسر تو ہر چیک پوسٹ پر ہونے چاہیے، ہمدرد اور تعاون کرنے والے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا تو فرض ہی آپ سے تعاون کرنا ہے، آفیسر نے سر ہلا کر کہا اور پھر اس نے جلدی سے گھنٹی بجا دی۔ دوسرے لمحے ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ رحمت خان، ٹرکوں کو جانے دو، یہ تو صرف غلے کے ٹرک ہیں اور غلہ تو سب کو چاہیے، آفیسر نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے جناب، سپاہی نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جائیے جناب، بے فکر ہو کر جائیے، آفیسر نے نوجوان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، نوجوان نے کہا اور آفیسر سے مصافحہ کر کے واپس مڑ گیا۔ ٹرکوں کے ارد گرد موجود مسلح سپاہی اب واپس چوکی کی طرف آ رہے تھے۔ کراس بیریئر اٹھا لیا گیا تھا اور ٹرک آہستہ آہستہ رینگنا شروع ہو گئے تھے۔ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے پاس پہنچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کام ہو گیا، ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بھاری بھرکم آدمی نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا چہرہ کافی چوڑا تھا اور وہ چہرے سے انتہائی سخت گیر دکھائی دے رہا تھا۔ یس بوس، سب کچھ تو طے تھا بوس، نوجوان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار کو چلاتے ہوئے کہا۔ اب آگے کتنی چیک پوسٹیں ہیں؟ بوس نے پوچھا۔ گو وہ شکل سے مقامی لگ رہا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان بات چیت غیر ملکی زبان میں ہو رہی تھی۔ صرف ایک چیک پوسٹ درہ تاج کی آنی ہے بوس، وہاں بھی معاملہ طے ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نوجوان نے کار کو آگے دوڑاتے ہوئے کہا۔ راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، راستے میں جو فوجی چھاؤنی ہے، بوس نے سخت لہجے میں کہا۔ چھاؤنی میں بھی کچھ لوگ اپنے ہیں بوس، میں نے سب بات چیت طے کر لی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح آسانی سے مشن مکمل کر لیتے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ گڈ کرابی، تم واقعی باصلاحیت ہو، بوس نے پہلی بار مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بوس، یہ تو معمولی سا مشن تھا، میں نے تو درخواست کی تھی کہ آپ کو خود تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں نمٹا لوں گا، آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی ہمیں چیک نہیں کیا گیا، سب معاملات صاف تھے، کرابی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری منصوبہ بندی واقعی بے داغ ہے، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مشن راڈار کے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا ہے اور ہم نے اس مشن کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، بوس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو رہا تھا۔ اس کی کار کبھی ٹرکوں سے آگے نکل جاتی، کبھی پیچھے آ جاتی۔ درہ تاج کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ بوس نے پوچھا۔ 110 کلومیٹر ہے جناب، 4 گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ چڑھائی بہت ہے، کرابی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوس کچھ کہتا، اس کے پیروں کے سامنے رکھے ہوئے بریف کیس میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھریں۔ بوس اور کرابی دونوں چونک پڑے۔ کال کس کی ہو سکتی ہے؟
کرابی نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ کال کس لیے ہو رہی ہے۔ ہمارا مشن سیکرٹ سروس نے پکڑ لیا ہے۔ باس نے مسکراتے ہوئے جھک کر بریف کیس اٹھایا اور اپنی رانوں پر رکھتے ہوئے کہا، سیکرٹ سروس نے پکڑ لیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ نوجوان اس بری طرح گھبرا کر چونکا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سٹیئرنگ لڑکھڑا گیا اور کار ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اپنے آپ کو سنبھالو کرابی، میرے سامنے ایسی گھبراہٹ کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے۔ باس نے بریف کیس کے مخصوص ساخت کے تالوں کو کھولتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سوری باس، کرابی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ باس نے بریف کیس کھول کر اس میں موجود ایک ریڈیو ٹرانسسٹر نکالا اور پھر اس کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی ڈائل پر موجود سوئی تیزی سے حرکت میں آئی اور ایک ہندسے پر رک گئی۔ یہ ایمرجنسی فریکوینسی ہے، جیگر کی کال ہو سکتی ہے، اسی کے پاس یہ فریکوینسی ہے، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریڈیو آن کرنے والی ناب گھما دی۔ دوسرے لمحے ریڈیو سے ایک انسانی آواز ابھری، ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ باس۔ بولنے والے کا لہجہ قدرے گھبرایا ہوا تھا۔ یس چیف باس آن دی لائن، اوور، باس نے کرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر جیگر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں بتایا کہ ٹرک اور ویگنوں کو انٹیلیجنس کے افراد نے گھیر لیا ہے۔ اس کے بعد باس اور جیگر کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ جیگر بے حد گھبرایا ہوا تھا جبکہ چیف باس مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیف باس نے جیگر کو ہدایات دے کر رابطہ ختم کیا اور ریڈیو کی سائیڈ کا بٹن آف کر کے اس نے اسے واپس بریف کیس میں رکھ کر بریف کیس بند کر دیا۔ کرابی حیران تھا کہ اس قدر خوفناک اطلاعات کے باوجود باس آخر کیوں اتنا مطمئن تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ جس مشن کو تم اس قدر آسان سمجھ رہے تھے وہ کتنا مشکل ہے، اس لیے مجھے خود آنا پڑا ہے۔ چیف باس نے بریف کیس دوبارہ نیچے رکھ کر کرابی سے مخاطب ہو کر کہا، باس میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا کہ جیگر کس مشن کی بات کر رہا تھا، کرابی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور چیف باس نے مختصر طور پر اسے بتایا کہ سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کی نظروں سے اصل مشن چھپانے کے لیے کس طرح گیم کھیلی گئی ہے، اور کرابی کی آنکھیں یہ حیرت انگیز تفصیل سن کر پھیلتی گئیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر گہری پلاننگ کی گئی ہوگی۔ اب جب سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کو ان ویگنوں اور ٹرکوں سے کچھ نہیں ملے گا تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ چیف باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن باس، جیگر کو بھی اس مشن کی اصل حقیقت کا علم نہیں تھا، وہ تو تنظیم میں مجھ سے بھی سینئر ہے باس، کرابی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر اسے اصل کہانی کا پتہ چل جاتا تو پھر اس کی کارکردگی میں اداکاری آ جاتی اور یہ ہمارے مشن کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ اصل مشن کا صرف مجھے اور کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو ہی علم ہے، بس، چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سڑک پر اکا دکا ہی ٹرک اور بسیں آ جا رہی تھیں، ورنہ پہاڑی علاقے میں سے گزرنے والی یہ سڑک خاصی سنسان تھی۔ اچانک چیف باس اور کرابی کی نظریں دور سے آتی ہوئی ایک فوجی جیپ پر پڑیں تو وہ چونک پڑے۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے چلی آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ٹرکوں سے آگے چل رہے تھے۔ اسی لمحے جیپ کی دونوں ہیڈ لائٹس 2 بار جل کر بجھ گئیں اور کرابی بری طرح چونک پڑا۔ یہ ہمارے پاس آ رہی ہے باس، کرابی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ چیف باس نے بھی چونک کر پوچھا۔ کرابی نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی۔ دوسرے لمحے جیپ ان کے قریب آ کر رکی اور فوجی جیپ سے ایک فوجی اچھل کر نیچے اترا۔ اتنے دیر میں کرابی بھی دروازہ کھول کر نیچے آ گیا۔ کیا بات ہے سلطان؟ کرابی نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ ابھی بڑے صاحب کا فون آیا تھا کمانڈر صاحب کے پاس کہ وہ 10 جیپیں تیار رکھیں جن میں مسلح فوجی ہوں۔ میں اس وقت صاحب کے کمرے میں داخل ہی ہو رہا تھا کہ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے واپس بھیج دیا۔ صرف اتنی بات میں سن سکا کہ بڑے صاحب نے 10 جیپیں تیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ٹرک گزر رہے ہیں، کہیں آپ کا مسئلہ نہ ہو، اس لیے آپ کو بتانے آ گیا ہوں تاکہ آپ محتاط ہو جائیں۔ سلطان نے تیز لہجے میں کرابی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے نہیں، وہ ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، بڑے صاحب کا ہمارے ٹرکوں سے کوئی تعلق نہیں، تم واپس جاؤ، خواہ مجھے پریشان کر دیا۔ کرابی نے سخت اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صاحب، میرا تو فرض تھا کہ، سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے فرض کو، تمہارا پیٹ کسی طرح نہیں بھرتا، یہ لو اور جاؤ، کرابی نے کہا اور جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر سلطان کی طرف بڑھا دی۔ سلطان نے بڑے حریصانہ انداز میں نوٹوں کی گڈی کرابی کے ہاتھ سے جھپٹی اور اسے سلام کر کے واپس جیپ کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد جیپ اسی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سلطان شاید کہیں جانے کا کہہ کر آیا تھا، اس لیے واپس جانے کی بجائے آگے نکل گیا تھا۔ کیا بات تھی؟ چیف باس نے کرابی کے اندر بیٹھتے ہی کرخت لہجے میں پوچھا۔
بوس، یہاں کے لوگ بے حد حریص ہیں، مزید رقم اینٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ مجھے بتانے آیا تھا کہ کمانڈر صاحب کا فون یہاں چھاؤنی کے سب کمانڈر کے پاس آیا ہے کہ 10 جیپیں تیار رکھے۔ بس اسی بات کو بہانہ بنا کر آ گیا، حالانکہ کمانڈر کا ہم سے کیا تعلق؟ فوجی چھاؤنی میں ایسے احکامات تو آتے ہی رہتے ہیں، کرابی نے کہا، اور چیف باس نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا اور کرابی نے کار آگے بڑھا دی۔ ہیلی کاپٹر خاصی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا درہ تاج کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ پائلٹ سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ سائیڈ والی سیٹ پر عمران آنکھوں سے طاقتور دوربین لگائے بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ جولیا اور باقی سیکرٹ سروس پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب ایکس-2 کے حکم پر ہیلی پیڈ پر آئے تھے اور پھر عمران وہاں پہنچا اور دوسرے لمحے وہ سب ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر پرواز کرنے لگے۔ عمران کے کہنے پر ہی صفدر نے ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ عمران نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ انہیں درہ تاج جانا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ عمران کے پیچھے بیٹھے ہوئے تنویر سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، اس بار چکر کی بجائے چکر باز سے واسطہ پڑا ہے، اور مجھے واقعی یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے میں ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو گیا ہوں۔ اگر ایکس-2 کی کھوپڑی کام نہ کرتی تو بس یوں سمجھو میں اور سیکرٹ سروس چاروں شانے چت ہو چکے تھے۔ عمران نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے مڑ کر کہا، تم تو خواہ اپنی سیلف پبلسٹی کرتے رہتے ہو، اصل دماغ تو ایکس-2 کا ہی چلتا ہے۔ جولیا نے کہا، ہاں واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، ایکس-2 کا دماغ چل گیا ہے، عمران نے محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہا، اور جولیا کے علاوہ باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ بس تمہیں یہ کام آتا ہے کہ الفاظ کی الٹ پھیر کرتے رہو، سیدھی طرح بتاؤ کہ یہ سب سلسلہ کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ جولیا نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، ہاں عمران، کم از کم ہمیں تو پتہ چلے۔ کیپٹن شکیل نے اس بار جولیا کی تائید کرتے ہوئے کہا، اب میرے خیال میں تنویر کی جگہ تم لینے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن منہ دھو رکھو، بلکہ منہ دھو کر میک اپ بھی کر رکھو، تمہاری دال پریشر کوکر میں بھی نہیں گلے گی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل نکلی، عمران صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا کرتے ہو، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور ہیلی کاپٹر ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، ڈائریکٹ درہ تاج جانا ہے یا کسی اور جگہ کا رخ کرنا ہے؟ صفدر نے کہا، درہ تاج تو آئے پھر بتاؤں گا۔ ہاں تو دوستو، ساتھیوں، مہربانوں، سوتی آنکھوں، بہتے کانوں، اب دل تھام کر بلکہ اسے کسی بینک کے لاکر میں رکھ کر بیٹھو، تاکہ نہ دل ہوگا، نہ جذبات امڑیں گے، نہ شادیاں ہوں گی، اور خاندانی منصوبہ بندی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شادی ہی نہ کرو۔ اب دیکھو، ہم میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے ہم سب سیکرٹ سروس میں اکڑتے پھر رہے ہیں، ورنہ تنویر کسی مجرم کو تھپڑ مارنے سے پہلے اپنے بچے کا بہتا ہوا ناک پونچھنے میں لگ جاتا۔ کیپٹن شکیل اپنے بچوں کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن چکا ہوتا۔ صفدر ہاتھ میں دوائی کی شیشی اٹھائے اور ایکس رے اور ای-سی-جی بغل میں دبائے کلینک گردی کر رہا ہوتا۔ عمران نے مجمع بازوں کے سے انداز میں باقاعدہ لیکچر شروع کر دیا، تم خاموش نہیں رہ سکتے، کان پک گئے ہیں تمہاری بکواس سنتے سنتے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا، جب پک کر بہنے لگیں تب بتانا، ایسا اکسیری نسخہ بتاؤں گا کہ نہ رہے گا کان نہ سنے گا بانسری۔ عمران نے محاورے کا ستیہ ناش کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب، درہ تاج میں پچھلے دنوں خاصی شورش رہی ہے، کہیں آپ اس سلسلے میں تو نہیں جا رہے؟ اچانک پیچھے بیٹھا ہوا نعمانی بول پڑا، بالکل جس طرح پولیس اس وقت پہنچتی ہے جب ڈاکو ڈاکہ ڈال کر جا چکے ہوتے ہیں، اس طرح سیکرٹ سروس کو بھی اس وقت پہنچنا چاہیے جب شورش بپا ہو کر ختم ہو جائے، تاکہ اطمینان سے جا کر فاتحہ خوانی کی جا سکے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہم درہ کاپٹر پر پہنچ گئے ہیں عمران صاحب، اچانک صفدر نے کہا، اور عمران درہ کاپٹر کا نام سن کر تیزی سے مڑا، اور پھر اس نے جلدی سے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر چند لمحوں بعد اسے درہ کاپٹر اور درہ تاج کے درمیان سڑک پر چلنے والے ٹرکوں کا ایک کارواں نظر آ گیا۔ اس کے آگے آگے ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار بھی دوڑ رہی تھی۔ عمران چند لمحے اسے دیکھتا رہا، کار کبھی ٹرکوں سے آگے ہو جاتی، کبھی پیچھے رہ جاتی، پھر ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے ہو کر گزر گیا۔ صفدر، ہیلی کاپٹر کو باب خیل شہر میں موجود فوجی چھاؤنی کی طرف دوڑاؤ، شمال کی طرف، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ دیا۔ عمران کی سنجیدہ آواز سنتے ہی سب چوکنا ہو گئے، تنویر، اب تمہارے چیف باس سے ملاقات ہوگی، راڈار کے چیف باس سے۔
इमरान ने मुड़कर तनवीर से कहा और तनवीर चौंक पड़ा। रडार का चीफ बॉस? ओह, यहाँ कहाँ से आ गया? उनका मिशन तो दारुल हुकूमत में ही कहीं ख़त्म हो गया था। तनवीर ने चौंकते हुए कहा, ख़त्म कहाँ हुआ था, वो तो हम ही चारों शाने चित गिरे थे। अगर X2 की खोपड़ी काम ना करती और ट्रांसमीटर कॉल का पता ना चला लेता तो गैर मुल्की असलहा दर्राए ताज पहुंच गया था और हम दानिश मंजिल में बैठे सीक्रेट सर्विस के मज़ार पर कवाली ही करते रह जाते। इमरान ने कहा। ओह, तो ये चक्कर है, जूलिया ने कहा, और इमरान ने इस बार बड़ी संजीदगी से उन्हें तमाम तफसील बता दी। इस कदर हैरत अंगेज डाज का सुनकर उन सब के चेहरे हैरत से बिगड़ गए। मुजरिमों ने वाकई सीक्रेट सर्विस को शिकस्त फाश देने में कोई कसर ना छोड़ी थी। ये X2 कोई माफूकुल फितरत चीज़ है, वरना इस कदर गहरी गेम को तोड़कर असल सुराग लगा लेना किसी इंसान के बस में नहीं। जूलिया ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा। उसका लहजा ऐसा था कि जिससे X2 की तारीफ का पहलू निकलता था। हो सकता है कोई चुड़ैल हो, सुना है चुड़ैलों की आवाज़ मर्दानी होती है, इसलिए तो वो हर वक्त पर्दे में रहता है। इमरान ने हस्ब आदत फिक्रा कसते हुए कहा। शट अप, बॉस के मुतल्लिक कोई बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है, तोड़ देना, ताकि कम अज़ कम उसका नकाब तो उतरेगा। इमरान ने बात को X2 की तरफ पलटते हुए कहा। इमरान साहब, फौजी छावनी नज़र आने लग गई है, सफदर ने कहा, और इमरान सीधा हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान की हिदायत के मुताबिक हेलीकॉप्टर फौजी छावनी के खसूसी हेलीपैड पर उतर गया। हेलीपैड पर सब कमांडर जहांगीर बजाते खुद मौजूद था। इमरान और उसके साथी नीचे उतर आए और फिर इमरान ने आगे बढ़कर सब कमांडर जहांगीर से हाथ मिलाया। मुझे अली इमरान कहते हैं, मैं X2 का नुमाइंदा हूँ। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। ओह यस सर, कमांडर साहब की तरफ से मुझे हिदायत मिल चुकी हैं। 10 जीपें और मुसल्ह फ़ौजी तैयार हैं सर। सब कमांडर जहांगीर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। आइए दफ्तर में बात करें, ये स्पेशल सर्विसेज के लोग हैं। इमरान ने अपने साथियों का तफसीली तारुफ कराने के बजाय सरसरी सा तारुफ ही काफ़ी समझा और वो सब कमांडर के साथ चलते हुए उसके बड़े से ऑफिस में जाकर बैठ गए। आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? सब कमांडर जहांगीर ने इखलाकन पूछा। इन तकल्लुफ़ात की ना ज़रूरत है और ना वक्त। पहले ये बताएं, यहाँ हमारी कोई बात तो नहीं सुन रहा? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। नो सर, आप खुलकर बात करें, मेरी इजाज़त के बगैर अंदर कोई नहीं आएगा, सब कमांडर जहांगीर ने कहा। बात यह है सब कमांडर जहांगीर साहब, मैंने सुना है कि आपने अभी हाल ही में शादी की है, इमरान ने अचानक कहा, और सब कमांडर जहांगीर के साथ साथ उसके सब साथी भी इमरान की इस बेतुकी बात पर बेख्तियार चौंक पड़े। यस सर, 10 रोज़ पहले शादी हुई है सर, सब कमांडर ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे मालूम हुआ, तो मैं आपके पूछने से पहले बता दूं कि आपकी उंगली में बिल्कुल नई और चमकदार शादी की अंगूठी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ झपटा। दूसरे लम्हे उसने दरवाज़ा खोलकर एक फ़ौजी को गिरेबान से पकड़कर अंदर घसीट लिया। इमरान के हाथ में न जाने किस वक्त रिवाल्वर आ गया था, जो अब उस फ़ौजी की कनपटी से लगा हुआ था। खबरदार, अगर हरकत की तो गोली मार दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और सब कमांडर जहांगीर तो यूं हैरत से आंखें फाड़े उस फौजी को देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर एतबार उठ गया हो। हुकूमत खान तुम? सब कमांडर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। साहब, हुकूमत खान ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा, इससे पूछगछ बाद में कर लेंगे, फ़िलहाल इसे कहीं भिजवाने का इंतज़ाम करो, वरना मैं इसे यहीं गोली मार दूंगा, इमरान ने सब कमांडर जहांगीर से कहा। और जहांगीर ने जल्दी से मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर गार्ड भेजने को कहा। चंद लम्हों बाद सिक्योरिटी फोर्स के चंद मुसल्ह अफराद अंदर आए और सब कमांडर जहांगीर ने हुकूमत खान को ले जाकर सिक्योरिटी रूम में बंद करने का हुक्म सुना दिया और साथ ही ये भी कहा कि इसके दफ्तर का पहरा दिया जाए, कोई दफ्तर से 100 गज़ के फासले से करीब भी ना आए। सिक्योरिटी फोर्स के अफराद हुकूमत खान को लेकर चले गए। इसकी वजह से मुझे तुम्हारी शादी का पूछना पड़ा, मैंने इसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। बहरहाल सुनो कमांडर जहांगीर, गैर मुल्की असलहे से लदे हुए 10 ट्रक दर्राए काप्टर से दर्राए ताज की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर उन पर गल्ला लदा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत उसमें गैर मुल्की असलहा मौजूद है। उनकी निगरानी के लिए स्याह रंग की एक बड़ी शिकार साथ है, इमरान ने बराह रास्त बात करते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? दर्रा काप्टर में तो फौजी चेक पोस्ट है। सब कमांडर जहांगीर के इमरान की बात सुनकर हैरत के मारे सर के बाल भी खड़े हो गए थे।
فوجی چیک پوسٹ تو دور ہے، تم نے اپنی چھاؤنی میں ان کے آدمیوں کو دیکھ لیا۔ تم فوجی لوگ ہو، سیدھے کام کرتے ہو، جبکہ مجرم ہمیشہ عیاری سے کام لیتے ہیں۔ اب سنو، پہلے میرا خیال تھا کہ اس اسلحے کی حفاظت کے لیے کافی لوگ ہوں گے، اس لیے 10 جیپوں کے انتظام کا کہا گیا تھا، لیکن ایک کار کے لیے اس قدر ہجوم کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اب مجھے تمہاری چھاؤنی کے سپاہیوں پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان جیپوں میں مجرموں کے آدمی بھی ہوں اور وہ عین وقت پر ہمارا ہی کباڑہ کر دیں۔ ٹرک اور کار اس وقت تیسری پہاڑی کے قریب ہیں۔ میں اس علاقے کو جانتا ہوں، چوتھی پہاڑی کے پہلے موڑ پر اس کار کو روکا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کار میں موجود افراد کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ ٹرکوں کو بعد میں فوجیوں کی مدد سے آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ پھر جناب چوتھی کی بجائے 5ویں پہاڑی پر انہیں آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے۔ وہاں ہماری ہنگامی چوکی قائم ہے۔ یہ چوکی صرف معاملات کے لیے ہے، ہم ٹرکوں، کاروں یا بسوں کو وہاں چیک نہیں کرتے، اس لیے یقیناً انہوں نے وہاں کوئی سلسلہ نہ بنایا ہوگا۔ ہم کسی بھی بہانے اس کار کو روک سکتے ہیں، سب کمانڈر نے کہا۔ اس چوکی پر کتنے افراد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 10 فوجی اور ایک حوالدار ہے جناب۔ ویسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں مزید آدمی بھیجے جا سکتے ہیں، سب کمانڈر نے کہا۔ تو ایسا کرو کہ فوری طور پر وہاں کے افراد کو واپس بلا کر یہاں سے نئے آدمی بھیجو، لیکن وہ آدمی بااعتماد ہوں۔ اب ان کو اس چوکی تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے اور ہم بھی نئے آدمیوں کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ باقی معاملات وہیں دیکھ لیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں انتظام کرتا ہوں، میں خود بھی ساتھ جاؤں گا، سب کمانڈر نے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فوجی چھاؤنی میں مجرموں کے آدمیوں کی موجودگی کا مطلب ہے کہ وسیع جال پھیلایا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، ویسے مجرم ہر طرف سے محتاط رہتے ہیں، میں اسی لیے انہیں بے خبری میں پکڑنا چاہتا ہوں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہو کہ وہ بیک وقت تمام ٹرکوں کو بموں سے اڑا سکتے ہوں، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر واپس آیا۔ آئیے سر، ہمارا ہیلی کاپٹر اور آدمی تیار ہیں، بھروسے کے لوگ ہیں، سب کمانڈر نے کہا، اور وہ سب اٹھ کر اس کے ساتھ واپس ہیلی کاپٹر پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک فوجی ہیلی کاپٹر موجود تھا جس میں 10 مسلح فوجی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کمانڈر جہانگیر اس فوجی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اپنے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ دونوں ہیلی کاپٹر آگے پیچھے فضا میں بلند ہوئے۔ سب کمانڈر جہانگیر کا ہیلی کاپٹر آگے تھا، جبکہ عمران نے اپنا ہیلی کاپٹر اس کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ سب کمانڈر جہانگیر خاصا ذہین ثابت ہوا، کیونکہ وہ سڑک کی طرف جانے کی بجائے عقبی سمت سے ہو کر 5ویں پہاڑی پر جا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دونوں ہیلی کاپٹر پہاڑی کی ایک وادی میں اتر گئے۔ یہاں ایک چوکی موجود تھی، چوکی پر موجود فوجی کمانڈر کو دیکھ کر اٹینشن ہو گئے اور انہوں نے سیلوٹ مارے۔ تم سب اسی ہیلی کاپٹر میں واپس چھاؤنی جاؤ، سب کمانڈر نے ان سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ سب تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر واپس چھاؤنی کی طرف جا رہا تھا، جبکہ عمران والا ہیلی کاپٹر چوکی کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میں نے ہدایات دے دی ہیں، ان لوگوں کو مشن کی تکمیل سے پہلے نگرانی میں رکھا جائے گا، سب کمانڈر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ عمران اس طرف سڑک کو دیکھ رہا تھا جدھر سے کار اور ٹرکوں نے آنا تھا۔ اپنے سپاہیوں کو سائیڈوں میں چھپا دو، اس طرح کے اشارہ ملتے ہی وہ چاروں طرف سے کار کو گھیر لیں، اس سے پہلے سامنے نہ آئیں، اور تم خود بھی ان کے ساتھ چھپ جاؤ، باقی کام ہم لوگ کر لیں گے، عمران نے سب کمانڈر سے کہا، اور سب کمانڈر نے سر ہلاتے ہوئے سپاہیوں کو احکامات دینے شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر بعد کمانڈر سمیت سب سپاہی چٹانوں کے پیچھے غائب ہو چکے تھے۔ صفدر، تم اور کیپٹن شکیل چوکی کے پیچھے کھڑی فوجی جیپ کو لے آ کر سڑک پر اس طرح کھڑا کر دو جس طرح وہ اچانک خراب ہو گئی ہو، راستہ بھی رک جائے اور محسوس بھی نہ ہو کہ خاص طور پر راستہ روکا گیا ہے، اس کا بونٹ اٹھا دینا، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور وہ جیپ کی طرف مڑ گئے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے کار آئے؟ ہو سکتا ہے پہلے ٹرک گزریں، جولیا نے کہا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم اس موڑ پر جا کر چٹان کے پیچھے چھپ کر نیچے اترائی کو چیک کرو، جب یہ قافلہ اوپر چڑھنے لگے تو ہمیں بتانا کہ آگے کون ہے، اشارہ کر دینا، کار آگے ہو تو 1 انگلی اور ٹرک آگے ہوں تو 2 انگلیاں، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا۔ جولیا، تم اس جیپ کے ساتھ اطمینان سے کھڑی ہو جانا، لامحالہ کار رکے گی، تم انہیں صرف یہی بتانا کہ تم غیر ملکی اخبار کی رپورٹر ہو، فوجیوں کے ساتھ درہ تاج جا رہی تھی کہ جیپ خراب ہو گئی اور وہ اسے چھوڑ کر مدد لینے کے لیے گئے ہیں۔
پھر جیپ ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک لازماً نیچے اترے گا یا دو اتریں گے اور باقی افراد ادھر ادھر چھپ جائیں۔ پھر ہم نے بیک وقت کار پر حملہ کرنا ہے اور جس قدر افراد کار میں موجود ہوں انہیں فوری طور پر نکال کر ان پر قابو پانا ہے، عمران نے کہا، اور وہ سب مناسب جگہیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ کیپٹن شکیل اور صفدر نے اس دوران پرانی جیپ کو لا کر سڑک پر ٹیڑھا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس طرح سے باقاعدہ راستہ بند کرنے کا سوچا نہ جا سکتا تھا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد تنویر کا اشارہ دکھائی دیا۔ اس نے دو انگلیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ ٹرک پہلے آ رہے ہیں، جیپ ہٹا دو صفدر، ٹرکوں کو گزرنے دو، عمران نے زور سے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے آڑ سے نکل کر جیپ کو دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ جولیا جیپ کے پیچھے اس طرح بیٹھ گئی کہ سڑک پر سے اسے دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ اگر ٹرکوں کے ساتھ ہی کار نکل گئی تو ساتھ والے پتھر کے پیچھے بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا، نہیں یہ تنگ سڑک ہے، یہاں سے سائیڈ سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ٹرکوں کے بعد ہی آئے گی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک کار کو روکنے کے لیے اس قدر جدوجہد کیوں کی جا رہی ہے، وہ کر بھی کیا سکتے ہیں، چوہان نے کہا۔ بات کار کی یا اس میں موجود سواروں کی نہیں، بلکہ میں وہ دستاویزات حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ ثبوت مل جائے کہ کافرستانی حکومت درہ تاج کے شورش پسندوں کو غیر ملکی اسلحہ سپلائی کر رہی ہے۔ اس طرح بین الاقوامی طور پر پروپیگنڈا کر کے اس سلسلے کو آئندہ کے لیے روکا جا سکتا ہے، ورنہ آج ہم ایک کھیپ پکڑ لیں گے تو کل وہ دوسری بھیج دیں گے، پرسوں تیسری بھیج دیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ واقعی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس سے ایسی دستاویزات مل جائیں گی؟ چوہان نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کار میں تنظیم کا چیف باس موجود ہے اور چیف باس ٹائپ کے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی دستاویزات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر نہ بھی ہوئیں تو چیف باس زندہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے نکلوائی بھی جا سکتی ہیں، عمران نے کہا، اور چوہان مطمئن ہو گیا۔ واقعی عمران کی سوچ بہت گہری تھی۔ ان دستاویزات کو حاصل کیے بغیر مشن نامکمل تھا۔ اسی لمحے تنویر نے ذرا سا ہاتھ اونچا کیا اور وہ سب تیزی سے پتھروں کے پیچھے ہو گئے۔ تنویر کا اشارہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ٹرک اب قریب آ چکے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک اوپر آ گیا۔ اس ٹرک سے ذرا فاصلے پر دوسرا اور پھر تیسرا نظر آیا، اور ایک ایک کر کے ٹرک وہاں سے آگے نکلتے چلے گئے۔ 10 ٹرک گزرنے کے بعد جب ذرا سا وقفہ ہوا تو عمران نے چیخ کر کہا، اب جیپ مت لگانا ورنہ وہ لوگ چونک پڑیں گے کہ ٹرک تو گزر گئے، پھر یہ جیپ نے کیسے راستہ روک لیا۔ اب جولیا تم نے انہیں روک کر کوئی کہانی بتانی ہے، اور جولیا جلدی سے جیپ کے پیچھے سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ چند لمحوں بعد چڑھائی پر سیاہ رنگ کی بڑی سی کار نظر آئی اور جولیا کار کو دیکھتے ہی تیزی سے ہاتھ لہراتی ہوئی سڑک کے تقریباً درمیان میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار تھے۔ کار کے بریک لگنے اور ٹائروں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں اور جولیا تیزی سے کنارے پر ہٹ گئی۔ پلیز پلیز میری بات سنو، جولیا نے انتہائی گھبرائے ہوئے اور پریشان لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر غیر ملکی زبان میں کہا۔ چونکہ جولیا غیر ملکی تھی اس لیے ڈرائیور کے چہرے پر صرف حیرت کے آثار تھے۔ کیا بات ہے مس؟ ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مس جولیانا فٹز واٹر، میں سوئس نیوز پیپر کی اسپیشل نمائندہ ہوں۔ میں درہ تاج جا رہی تھی، فوجی لے جا رہے تھے کہ ان کی جیپ خراب ہو گئی۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کہ ہم مدد لے کر آئیں، اور مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی تک وہ نہیں آئے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں، ٹرکوں کو میں نے ہاتھ دیا تھا وہ نہیں رکے، اس لیے مجبوراً مجھے سڑک کے درمیان آنا پڑا، جولیا نے انتہائی گھبرائے ہوئے اور پریشان لہجے میں کہا۔ آپ نے درہ تاج جانا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ہاں، میں نے وہاں سردار سے مل کر فیچر بنانا ہے اخبار کے لیے، پلیز ہیلپ می، جولیا نے کہا۔ پیچھے بٹھا دو، دوسری سائیڈ سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مس پیچھے بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نے مڑ کر پچھلے دروازے کا لاک کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے دوسری طرف کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور باس چیختا ہوا باہر سڑک پر گرا۔ عمران پہلے ہی پچھلی طرف سے کار کی سائیڈ میں پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور دروازہ کھلنے اور باس کے چیخنے کی آواز سن کر بجلی کی سی تیزی سے مڑا تھا کہ جولیا نے اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی، اور دوسرے لمحے اس نے دروازہ کھول کر ڈرائیور کو ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا، اور پھر تو پوری سیکرٹ سروس ایک لمحے میں اکٹھی ہوئی، اور پلک جھپکنے میں وہ دونوں ان کے ہاتھوں بے بس ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سب کمانڈر جہانگیر اپنے مسلح سپاہیوں کے ساتھ آ گیا۔ کیا مطلب؟ میرا نام ریشم جان ہے، اور میں، بھاری چہرے والے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ راڈار تنظیم کے چیف باس کا نام ریشم جان کی بجائے پتھر جان ہونا چاہیے، عمران نے اس کے ہاتھوں میں کلپ ہتھ کڑی پہناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے چیف باس جیسے بھاری آدمی کو اٹھا کر
یوں سڑک پر پٹخا جیسے دھوبی کپڑے کو پتھر پر پٹکتے ہیں۔ چیف باس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور عمران نے اسے نیچے گرا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا جبڑا کھولا اور پھر انتہائی پھرتی سے اس نے اس کے ایک دانت کے خلا سے زہریلا کیپسول نکال لیا۔ دوسرے آدمی کے ہاتھوں میں بھی کلپ ہتھ کڑی پہنائی جا چکی تھی اور وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی کار کو احتیاط سے ایک طرف کرو اور ان دونوں کو چوکی میں لے آؤ، عمران نے سیکرٹ سروس کے ممبران سے کہا، اور پھر چیف باس کو کھڑا کر کے وہ ان دونوں کو دھکیلتے ہوئے چوکی کی عمارت میں لے گئے، جبکہ کار کو بھی دھکیل کر چوکی کی سائیڈ پر لے جایا گیا۔ کمانڈر، اب ان ٹرکوں کو روکنا اور ان سے اسلحہ حاصل کرنا آپ کا کام ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں کریں، عمران نے سب کمانڈر جہانگیر سے کہا۔ آپ کا ہیلی کاپٹر ہم استعمال کر لیں؟ جیپیں منگوانے تک یہ ٹرک درہ تاج پہنچ جائیں گے۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، کمانڈر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، لیکن ہمیں پھر پیدل چھاؤنی تک نہ جانا پڑے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں سر یہیں آؤں گا، کمانڈر نے کہا، اور پھر وہ مسلح سپاہیوں کو لے کر چوکی کی پچھلی طرف کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں تو مسٹر چیف باس، پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، مجھے حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مادان بندہ نادان کو علی عمران کہتے ہیں، جس سے مشن بچانے کے لیے تمہیں اتنی لمبی پلاننگ کرنی پڑی۔ عمران نے چیف باس کے قریب جا کر بڑے معصوم سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اسلحہ پکڑ لیا، بات ختم ہو گئی، باقی ہمارا کسی اسلحے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے کاغذات بالکل اصلی اور درست ہیں، اور ہمارے چہروں پر میک اپ بھی تم نے خود کیا ہے تاکہ تم ہمیں مجرم ثابت کر سکو، چیف باس نے اس بار کرخت لہجے میں کہا۔ اگر اس طرح بات ختم ہو جاتی تو مس جولیا کو اتنی دیر اداکاری نہ کرنی پڑتی، تم دو افراد کو تو جہاں ہمارا جی چاہتا پکڑ لیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے سفارت خانے کا مکمل تحفظ حاصل ہے، چیف باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جس سیکنڈ سیکرٹری پیٹرک کے سر پر تم اکڑ رہے ہو وہ پہلے ہی ہمیں سب کچھ بتا چکا ہے۔ صفدر اور جولیا، تم اس کار کی تلاشی لو، انتہائی احتیاط سے، میں ذرا اس چیف باس صاحب ریشم جان کی تلاشی لے لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس سے تمہیں کیا مل سکتا ہے، چیف باس نے کہا۔ جو کچھ بھی ملے گا وہی غنیمت ہوگا، کم از کم خرچہ تو پورا ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے اس کی ظاہر اور خفیہ جیبوں کی تلاشی لی، لیکن عام چیزوں کے علاوہ کوئی خاص چیز برآمد نہ ہوئی۔ چیف باس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ عمران نے اس کا لباس اتار دیا، اسے سارا ادھیڑ کر دیکھا، اس کے بوٹ، جرابیں، سب کچھ چیک کر ڈالا، لیکن ایسی کوئی دستاویز نہ ملی۔ کار میں سے بھی کوئی خاص چیز نہ ملی تھی۔ بریف کیس میں عام کاغذات، لباس اور مخصوص ساخت کا ریڈیو تھا، جسے دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ اسے بطور ٹرانسمیٹر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ تھا دستاویزات کا۔ بریف کیس کو کاٹ کر چیک کر لیا گیا، اس کے تالے توڑ کر چیک کیے گئے، لیکن عمران کے مطلب کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ چیف باس خاموش اور مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ایسی دستاویز چاہیے جس سے کافرستانی حکومت اس اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث ثابت ہو، اور وہ دستاویز تمہارے پاس ہونی چاہیے، عمران نے چیف باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ میرے خون میں موجود ہے، مجھے گولی مار کر حاصل کر لو، چیف باس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میں تم پر تشدد کر کے اس دستاویز کا پتہ معلوم کروں گا تو میں ایسے بچگانہ کام نہیں کیا کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ڈھونڈ لو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، چیف باس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈھونڈ تو میں نے لی ہے، دکھاؤں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کیپسول نکال لیا جو اس نے چیف باس کے دانت سے نکالا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے کیپسول کھولا تو سیکرٹ سروس کے سب ممبران یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیپسول میں زہر کی بجائے ایک مائکرو فلم نظر آ رہی تھی۔ چیف باس کا چہرہ بجھ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ایسی دستاویز میرے پاس ہوگی، اور وہ بھی اس کیپسول میں؟ حالانکہ ایسا کیپسول تو خودکشی کے لیے رکھا جاتا ہے، چیف باس نے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں بجھ چکی تھیں۔ ہمارے باس کے پاس دنیا بھر کے مجرموں کی کیٹلاگ موجود ہے، اس میں راڈار تنظیم کے متعلق بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ راڈار تنظیم کا چیف باس پارٹیوں کے ساتھ معاہدے کی باقاعدہ فلم بنا کر رکھتا ہے، اور بعض اوقات کبھی پارٹی کو بعد میں بلیک میل کرتا ہے۔ باقی رہی بات کیپسول کی، تو پہلے میں بھی اسے زہریلا کیپسول سمجھا تھا، لیکن جب تمہارے پاس سے کوئی چیز نہ ملی اور تمہارے اس ساتھی نے بھی خودکشی نہ کی، جیگر وغیرہ نے بھی کیپسول استعمال نہ کیا تھا، تو میں سمجھ گیا
کہ تمہاری تنظیم میں اس کا رواج نہیں ہے۔ اس کے بعد کیپسول کا اور کوئی مقصد باقی نہ رہتا تھا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم واقعی خطرناک حد تک ذہین ہو۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم نہ صرف میری اس قدر گہری پلاننگ فیل کر دو گے، بلکہ یہ دستاویزات بھی برآمد کر لو گے۔ چیف باس نے کہا، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم مجھے ذہانت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، ورنہ میرے ساتھی تو مجھے احمق ہی سمجھتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر واپس آ گیا۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی سب کمانڈر جہانگیر نیچے اترا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسلحہ پکڑ لیا گیا ہے۔ انتہائی جدید اور کثیر تعداد میں اسلحہ ہے۔ ٹرکوں کے ڈرائیوروں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سب کمانڈر جہانگیر نے عمران سے مخاطب ہو کر پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر جذبات کی شدت سے اس نے باقاعدہ عمران کو سیلوٹ دے مارا، اور جواب میں عمران نے بھی اسے سیلوٹ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح کے سیکرٹ سروس کے ارکان کے حلق سے نکلنے والے قہقہوں سے فضا گونج اٹھی، اور عمران نے خفیف ہو کر ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے اس انداز پر ایک بار پھر قہقہے ابل پڑے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔